اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ کربلا، سچی بات تو یہی ہے کہ کربلا کا ذکر نہ کرنے کا حوصلہ ہے، نہ سننے کا حوصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات جس شخصیت کے لیے بنائی، جو کائنات میں حجر شجر، حیوانات، نباتات، انسان، چرند پرند سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جنہوں نے دشمنوں کو بھی اپنے سینے سے لگایا، ان کی آل کو، ان کی اولاد کو جس طرح ذبح کیا گیا کربلا میں، اور ذبح کرنے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جو حسین کے نانا ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، حسین کو ذبح کر رہے ہیں، حسین کے بچوں پہ تیر چلا رہے ہیں، حسین کی آل اور اولاد کو، حسین کے ساتھیوں کو بغیر پانی کے زندہ رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یعنی جو زندگی کا بنیادی حصہ ہے پانی، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نانا کو ماننے والے ہیں۔ یہ دراصل وہ منافقین، وہ خوارج تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اگر ان کا ارادہ اس امت کو تقسیم کرنے کا ہوتا تو پھر تو ساری دنیا سے مسلمان حج کے ایام تھے، مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے۔ ان کا ارادہ اس امت کو تقسیم کرنے کا نہیں تھا۔ وہ تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میرے نانا کے دین کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی دین کے نام کے اوپر جو کچھ یزید کر رہا تھا، جس انداز سے ظلم، بربریت، وحشت، سفاکیت، اس کو روکنے نکلے تھے۔ کوفیوں کے خطوط اس بات کے گواہ ہیں کہ سیدنا امام حسین کو کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف آنے کی دعوت دی گئی، لیکن یہ عجیب لوگ تھے کہ جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم سیدنا امام حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں، لیکن تلواریں بھی ان کی سیدنا امام حسین اور ان کی آل اولاد پہ چل رہی تھی۔ میرے عزیزو، سیدنا امام حسین اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا، ان کے ماننے والے کا دعویٰ کرنا، اسی وقت سچ ہوگا جب ہم عملی طور پر بھی حسینی بننے کی کوشش کریں۔ سیدنا امام حسین دین کے اوپر مصلحت اختیار کر سکتے تھے، مصلحت اختیار نہیں کی۔ سیدنا امام حسین
نے کربلا میں تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی برسات میں بھی اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ نماز ادا کیا۔ آج ہم جب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اور بلا شبہ کائنات میں کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہلوانے کو تیار نہیں ہے، ہم سب حسینی ہیں، اس لیے کہ ہم سیدنا امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا عملی مظاہرہ ان اعمال میں ہے جن کا حکم سیدنا امام حسین نے اور ان کے نانا علیہ السلام نے دیا ہے۔ آئیے ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں، ایک وعدہ کریں اپنے رب کے ساتھ، کسی کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے، کہ ہم کردار حسینی اپنانے کی طرف چلیں گے، سچ بولیں گے، نماز ادا کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، دین کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اپنی زندگی کو جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے اس رب کے حکم کے مطابق گزاریں گے، جس کا عملی نمونہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جہاں تک بات ہے یزید کی، تو آج اس دور میں اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم کسی دربار میں، کسی پنچایت میں چند افراد کے سامنے اپنی بہن یا بیٹی کو لے کر آؤ، تو وہ اس کے ساتھ نہ صرف جھگڑا کرے گا بلکہ ممکن ہے آخری انتہا تک چلا جائے۔ جب ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو کسی پنچایت میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور نہ کرے اللہ کہ کبھی ایسی نوبت کسی پر آئے، تو جو میرے اور آپ کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹیوں کو جب یزید نے اپنے دربار میں کھڑا کر دیا، تو اس کے بعد یزید کے لیے کوئی ایسا اف اینڈ بٹ کے ساتھ نرمی کا جملہ تلاش کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جرم ہے۔ اگر یزید کے جرائم کو دیکھیں تو اس نے تو اپنے والد کی بات نہیں مانی۔ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ نے یزید سے یہ کہا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ اکبر، سیدنا امام حسین، عبداللہ بن عمر، محمد بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، کچھ کے نام لے کر کہا تھا یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ تیری بیعت نہ کریں تو ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے وہ عزت والے لوگ ہیں۔ اس نے تو اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی۔ لہذا ہمیں کردار حسینی اپنانے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، یہ تو اجر کا سبب ہے، اور یہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ہم نے، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ حاصل کر سکیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 9 اور 10 محرم، ایک بات میں عرض کروں کہ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر ان 2 دنوں میں فراوانی کرتا ہے، یعنی کچھ ضرورت سے زیادہ ان پہ خرچ کر دیتا ہے یا حسن سلوک کرتا ہے، تو پھر پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صلہ رحمی، اس محبت،
اس شفقت کے نتیجے میں اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور چونکہ اس بار 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن ہے، لہٰذا میری تمام ملک کے علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، کانفرنسیں کرنے والے، مجالس کرنے والے، جلوس نکالنے والوں سے گزارش ہے کہ دلوں کو بڑا کیجیے، رواداری کا مظاہرہ کیجیے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش نکالیے۔ اگر کہیں جمعے کا وقت ہے اور جلوس پہنچ گیا ہے اور خطرہ ہے کہ مسجد کے آگے جائیں گے تو کہیں تصادم نہ ہو جائے، جلوس کو تھوڑے وقت کے لیے 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ روک لیجئے۔ یا ایسا نظام الحمدللہ حکومت پاکستان نے، صوبائی حکومتوں نے ایسا نظام بنایا ہے، لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کریں۔ سیدنا امام حسین کا پیغام، ان کا مشن امن، محبت، رواداری، سلامتی، اسلام کی سربلندی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ یہ کام کریں گے تو عملی طور پر حسینی بنیں گے۔ زبانی سے عمل کی طرف، زبان سے عمل کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جگہ عطا فرمائے، جس پرچم کے نیچے سیدنا امام حسن و حسین ہوں گے، خلفائے راشدین ہوں گے، امہات المؤمنین، اصحاب رسول و اہل بیت ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔